اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے۔ گرنے والا جو سرکار کا نام لیتا ہے، گرنے والا جو سرکار کا نام لیتا ہے، گرتے گرتے خدا اس کو تھام لیتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت امام شمس الدین محمد عبد الرحمن السخاوی اپنی کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع کے صفحہ نمبر 233 پر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، اے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، میری بیٹی میری لخت جگر فوت ہو چکی ہے، میں اس کو خواب کے اندر دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، وظیفہ بتایا کہ تم ایسا کرو کہ عشاء کی نماز ادا کر کے اس کے بعد 2 نوافل اس طرح ادا کرو کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الحاقم التکاثر پڑھو، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، درود پاک پڑھتے ہوئے سو جاؤ تو تمہیں تمہاری بیٹی کی زیارت ہو جائے گی۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، عشاء کی نماز ادا کی، اس کے بعد 2 نوافل ادا کیے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، درود پاک پڑھتے ہوئے دوزانو ہو کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود شریف پڑھتے ہوئے وہ سو گئی۔ اب جب وہ سوئی تو اس نے خواب کے اندر کیا دیکھا؟ اس نے اپنی بیٹی کو خواب کے اندر دیکھا۔ اس بیٹی کو وہ عذاب اور عتاب کے اندر مبتلا ہے، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ جب وہ بیدار ہوئی، اپنی بیٹی کو اس حالت کے اندر دیکھا، وہ بیدار ہوئی، پریشان ہوئی، تو دوبارہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سارا معاملہ سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کی طرف سے کوئی صدقہ کرو، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی رات سوئے تو عالم خواب کے اندر خود کو جنت کے باغ میں دیکھا۔ ایک خوبصورت لڑکی ہے، حسین و جمیل تخت ہے، اس پر بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ لڑکی کہنے لگی کہ اے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھے نہیں جانتے؟ آپ نے فرمایا لا، میں تجھے نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگی میں اسی عورت کی لڑکی ہوں، بیٹی ہوں جسے آپ نے وظیفہ پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری والدہ نے، تیری ماں نے تو تیرے بارے میں کچھ اور الفاظ کہے تھے۔ وہ عورت کہنے لگی میری والدہ کی بات سچی تھی، ہم 70,000 نفس عذاب کے اندر مبتلا تھے جیسا کہ میری والدہ نے، میری ماں نے بتایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک محبوب برگزیدہ پسندیدہ بندہ ہمارے اس قبرستان میں آیا اور اس نے آ کر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، درود پاک پڑھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لیا، جس کی برکت کی وجہ سے ہم 70,000 نفس جو عذاب کے اندر مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم سے نکال کر ماشاءاللہ جنت میں داخل فرما دیا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا کہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی کامیابی کا راز ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ دنیا اور آخرت کی نجات کا پروانہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ اب دیکھیے
ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش سرزد ہوئی تو انہوں نے خالق ارض و سما کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا کریم، میں تجھ سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ جسدن، اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا، میں نے تو انہیں ابھی جسدن پیدا ہی نہیں فرمایا۔ تو جب حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سنا تو عرض کی، قال ربی لأنک لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلمت انک لم تصف الی اسمک الا احب یخلق الیک۔ الخصائص کبریٰ کے اندر یہ روایت، یہ بات موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال ربی لأنک لما خلقتنی بیدک، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق اور مالک، جب تو نے مجھ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، اور میرے اندر روح پھینکی، رفعت رأسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، قوائم العرش مکتوباً، عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فحلمت، تو میں جان گیا کہ جس ہستی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ نام تجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے آدم، قال صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، بے شک وہ مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارا ہے، قد غفرت لک، میں نے تجھ کو بخش دیا۔ اب یہ روایت المستدرک حاکم کے اندر اور الخصائص کبریٰ کے اندر، روح البیان کے اندر، زرقانی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی تو اسی نام کے صدقے سے قبول ہوئی۔ جس کو جو بھی مقام اور مرتبہ اور شان ملی اسی نام کے صدقے سے ملی۔ حضرت نوح علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کنارے لگی تو اسی نام کے صدقے سے لگی۔ حضرت یوسف علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کنویں سے باہر نکلتے ہیں تو اسی نام کے صدقے سے نکلتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو اسی نام کے صدقے سے نکلتے ہیں۔ نبیوں کو نبوت ملی تو اسی نام کے صدقے سے ملی، رسولوں کو رسالت ملی تو اسی نام کے صدقے سے ملی، صحابہ کو صحابیت ملی تو اسی نام کے صدقے سے ملی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صداقت ملی تو اسی نام کے صدقے سے ملی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عدالت ملی تو اسی نام کے صدقے سے ملی، حضرت عثمان غنی ذی النورین کو سخاوت ملی، حیا ملی تو اسی نام کے صدقے سے ملی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو شجاعت ملی، بہادری ملی تو اسی نام کے صدقے سے ملی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت ملی تو اسی نام کے صدقے سے ملی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت شیش علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یہ بھی روایت الخصائص کبریٰ کے اندر موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے پیارے صاحبزادے، میں آپ کو فرماتا ہوں
فإنی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش وأنا بین الروح والتین ثم انی طفت السماوات فلم أر في السماوات موضعا إلا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہ وَإِنَّ رَبِّي أَسْكَنَ الْجَنَّةَ فَلَمْ أَرَى فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى فَخُورِ الْحُورِ الْعَيْنِ وَعَلَى وَرَقِ قَصْبِ أَجَامِ الْجَنَّةِ وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجُبِ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ فَأَكْثِرُ ذِكْرَهُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ ساعتها۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے بیٹے، اپنے پیارے لخت جگر حضرت شیش علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے پیارے شیش، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش پر لکھا ہوا پایا۔ وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ، درا حال ہے کہ میں روح اور مٹی کے درمیان میں تھا۔ ثُمَّ إِنِّي طُفْتُ السَّمَاوَاتِ فَلَمْ أَرَ فِي السَّمَاوَاتِ مَوْضِعًا إِلَّا رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ، اور پھر میں نے آسمان کا طواف کیا، آسمان کا چکر لگایا تو آسمان میں ہر جگہ پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا۔ وَإِنَّ رَبِّي أَسْكَنَ الْجَنَّةَ فَلَمْ أَرَى فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ، اور جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا تو جنت کے ہر محل اور ہر چبارے پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا۔ وَعَلَى وَرَقِ قَصْبِ أَجَامِ الْجَنَّةِ وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجُبِ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ فَأَكْثِرُ ذِكْرَهَا، پھر میں نے جنگلات جنت کے پتوں پر، سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اور حوروں کے سینوں میں، فرشتوں کی آنکھوں پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا۔ فَأَكْثِرُ ذِكْرَهُ، اے پیارے بیٹے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کر۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَتِهَا، اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے، یہ اس محبوب کا ذکر ہے جو فرشتے کثرت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرات محترم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ ذکر ہے جو آخرت میں بخشش کا سما ہے، یہ وہ ذکر ہے جب ہم آج اس دنیا میں کریں گے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اگر ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو ہماری روزی میں برکت آ جائے گی۔ آج ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا، کامیابی ہو جائے گی، کامرانی مل جائے گی۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وہ نبی جو ہمیں نہیں بھولتا، دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سر سجدے میں رکھتے ہیں، محشر کے میدان میں اپنی امتیوں کو یاد کرتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نفسی نفسی، کل قیامت والے دن، محشر والے دن نبی کہیں گے نفسی 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 نفسی، آج میرا کیا ہوگا؟ حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نفسی نفسی، آج میرا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نفسی نفسی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نفسی نفسی، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تمام نبی کیا کہیں گے؟ نفسی 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 نفسی، آج میرا کیا ہوگا؟ ایک ہستی ہوگی، ایک ذات ہوگی، وہ میرا اور آپ کا سونا نبی ہے، وہ میرا اور آپ کا پیارا نبی ہے، وہ میرا اور آپ کا لاڈلا نبی ہے۔ اس کی زبان کے اوپر ہوگا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، آج میری امت کا کیا ہوگا؟ آج میرے امتیوں کا کیا ہوگا؟ لیکن آج امتی کیا کر رہے ہیں؟
اسی نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسی نبی کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اسی نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اور فرمایا محبوب چیز، پیاری چیز نماز ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج امتی نماز نہیں پڑھتا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز یہ دین کا ستون ہے۔ فرق اللہ مسلم والکافر، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آج ہم نے اس نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ اس نماز پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں عزتیں ملے، تو نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں۔ پھر ایک دن یہی نماز ہم سے گناہوں کو چھڑوا دے گی، یہی نماز ہماری روزی میں برکت ڈلوا دے گی۔ اس لیے کامیابی نماز میں ہے۔ نماز پڑھیں اور اپنے سینوں کو بغض سے، حسد سے، کینہ سے، جو دوسروں کے بارے ہم خواہ مخواہ کرتے رہتے ہیں، اس کو ختم کریں، تاکہ نماز کی برکت سے ہمارا سینہ صاف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔